السلام علیکم۔ آج کی میری یہ ویڈیو ایک بدتمیز بہو اور مہربان ساس کی ایک سبق آموز کہانی ہے۔ کہانی شروع ہونے سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل انمتا وائس کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے نوٹیفیکیشن کو پریس کر لیں تاکہ آنے والی تمام اپڈیٹس آپ تک پہنچتی رہیں۔ ساجدہ بیگم نے بیرونی دروازے سے جھانکتے ہوئے دکھ بھری نظروں سے سامنے والے دروازے پر موجود اپنی بہو امیمہ کو غضب برساتے دیکھا۔ مقابل کھڑی ملازمہ مہربانو زمین میں گر سی گئی تھی۔ چہرے سے ندامت صاف ظاہر تھی۔ امیمہ کے چہرے پر فاتحانہ مسکراہٹ اور آنکھوں میں خاص چمک تھی، اور ساجدہ کو پکا یقین تھا کہ یہ سب اسے دکھانے اور جلانے کے لیے کیا گیا ہے۔ امیمہ نے دھاڑ سے دروازہ بند کر دیا تو اس نے ہاتھ کے اشارے سے مہربانو کو اندر بلا لیا، اور نہ بھی بلاتی تو اسے آنا ہی تھا۔ پیسوں کی کمی تھی تو مجھے بتایا ہوتا، چند پیسوں کے عوض اپنی تذلیل کرانے کا بھوت کیسے سوار ہو گیا تم پر؟ ساجدہ خفگی بھرے انداز میں بولیں۔ بس جی باجی، مہنگائی نے کمر توڑ رکھی ہے۔ اطہر بھائی نے کام کرنے کا کہا تو میں انکار نہ کر پائی۔ انکار کر بھی دیتی تو آپ پر الزام آتا کہ آپ نے منع کر دیا ہوگا۔ ویسے بھی وہ صرف آپ کو چڑھانے کے لیے مجھے باتیں سنا رہی تھی کہ دیر سے کیوں آئی ہو۔ ان کا مقصد تو صرف آپ کو تکلیف پہنچانا تھا، ورنہ کل تو میں اس سے بھی زیادہ دیر سے گئی تھی، مگر ایک لفظ تک نہ بولی تھیں۔ بانو نے حقیقت پر مبنی تجزیہ پیش کیا تو ساجدہ خاموش سی ہو گئیں۔ سالوں لگا کر جو ایک خوشی دامن میں سمیٹی تھی، وقت کسی تیز آندھی کی نظر نہ ہو جائے۔ خوف، ڈر، وہم اور اندیشے ہمیشہ یوں ہی نہیں دل میں پنپ جاتے، اکثر کسی بڑے حادثے کا ہی پیش خیمہ ثابت ہوتے ہیں۔ وہ ایک اصول پسند عورت تھیں۔ 5 برس قبل شوہر کے انتقال کے بعد جوڑ توڑ کرنے کی جو عادت پڑی تو آٹا، گھی، تیل، نمک سب ناپ تول سے استعمال کرنے لگیں۔ ضرورت سے کچھ زیادہ حساس ہو گئیں، جبکہ امیمہ کے سر پر زیادہ تر سسرال والوں کو اپنے ہاتھ کے ذائقوں کا اسیر کرنے کا بھوت سوار رہتا۔ ہر وقت یوٹیوب کی ریسیپی شوز چلتے رہتے اور ساجدہ کا بنا بنایا ڈسپلن خاک میں مل جاتا۔ پہلے سوچا کہ شروع میں نئی نویلی بہو کو ٹوکنا مناسب بات نہیں، چند روز کا شوق چڑھا ہے، اتر جائے گا، مگر وہ تو کچن میں صبح شام دوپہر ڈیرا ہی جمائے رکھتی۔ تنگ آ کر ساجدہ کو شکایت لگانی ہی پڑی۔ اطہر کے سمجھانے پر وہ منہ پھلا کے رہ گئی، کام سے مکمل طور پر ہاتھ کھینچ لیا۔ ساجدہ نے کلمہ شکر ادا کرتے ہوئے اسی پر اکتفا کیا۔ اسے بلا وجہ الجھنے کی عادت نہ تھی، اور نہ ہی اپنی مرضی دوسروں پر مسلط کرنے کا کوئی شوق تھا، سو صبر کے گھونٹ بھر کر رہ گئی۔ امیمہ امید سے ہوئی تو جیسے ساجدہ کی امید بر آئی۔ اس گھر میں کسی بچے کی کلکاریاں گونجے کئی برس گزر چکے تھے۔ قدرت نے بیٹی کی رحمت سے تو نوازا نہیں تھا، سو پہلی بہو کے ہاں بیٹی کی پیدائش کی دعائیں مانگنے لگیں۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ دعائیں وظائف میں ڈھل گئیں۔ امیمہ ان دنوں ہتھیلی کا چھالا بنی ہوئی تھی۔ ساجدہ کو یوں بھی بیٹی نصیب نہیں ہوئی تو دل جان سے اس کے نخرے اٹھا کر خوشی محسوس کرتی۔ آخری مہینے میں ساجدہ کے ہاتھ میں ہمہ وقت تسبیح اور پیشانی پر تفکر کی لکیریں رہنے لگیں۔ بہو کی ذمہ داری سے خیر خیری سے سبکدوش ہونا چاہتی تھی۔ بالاخر وہ وقت بھی آن پہنچا۔ امیمہ صبح سے آہستگی سے اٹھتے دردوں سے آگاہ کر رہی تھی۔ ساجدہ خود کو اماں بھی یعنی اپنی ساس محسوس کر رہی تھیں۔ وقت جیسے سالوں کا سفر طے کر گیا۔ وہ ماں کی طرح گرم دودھ میں دیسی انڈا پھینٹ کر امیمہ کو پلا کر کچن میں آ گئیں۔ اماں ہسپتال چلتے ہیں۔ کچھ دیر بعد اطہر ان کے پیچھے آیا۔ انہیں اچھی طرح یاد تھا کہ اماں بھی ایسے دودھ کے بعد کیا دیا کرتی تھیں، سو مطمئن انداز میں گویا ہوئیں۔ ابھی کہاں، ابھی تو بہت وقت ہے بیٹا، ذرا وقت گزر جائے تو لے جائیں گے۔ ڈاکٹر کو زیادہ وقت مل جائے تو آپریشن کر دیتے ہیں، چیر پھاڑ کرنے کا تو بہانہ چاہیے ہوتا ہے انہیں۔ وہ ابلتے قہوے کو کپ میں انڈیلتے ہوئے بڑے جہاں دیدہ انداز میں بولیں۔ اطہر آپریشن کا نام سنتے ہی مزید سہم گیا۔ خیر قہوہ پینے کے بعد امیمہ کی حالت ایک دم بگڑنا شروع ہو گئی۔ بھاگم بھاگ اسپتال پہنچی، مگر چیک اپ کے بعد ڈاکٹر نے مایوسی کا اظہار کرتے ہوئے اطہر کے دستخط لے کر امیمہ کو آپریشن تھیٹر بھیج دیا۔ مگر آپریشن کے بعد بھی صاحب اولاد نہ ہو سکے۔ مردہ بچی کو جنم دینے اور یہ تلخ حقیقت جان لینے کے بعد ان پر مردنی چھا گئی۔ آنکھوں سے سیر رواں تھا کہ رکنے کا نام ہی نہ لیتا تھا۔ ڈاکٹر نے تاخیر سے اسپتال پہنچنے کو بچی کی موت کی وجہ قرار دے دیا۔ اطہر کو اتنی غیر ذمہ داری کا ثبوت دینے پر اچھی خاصی کلاس لی۔ وہ خود صدمے کی کیفیت میں تھا اور خود کو ایک مجرم تصور کر رہا تھا۔ بجلی تو ساجدہ پر گری تھی، امیمہ کا حد سے زیادہ خیال رکھنے کا یہ انعام ملا تھا۔ قاتل، تم قاتل ہو میری بچی کی۔ اسپتال سے آنے کے بعد امیمہ نے ان سے پہلی بات یہی کی تھی۔
وہ لرز کر رہ گئیں، لب کپ کپا گئے، الفاظ ندارت تھے۔ بانو ان کا ہاتھ پکڑ کر امیمہ کے کمرے سے باہر لے گئی۔ امیمہ نے ماں کو فون کر کے بلایا اور میکے چلی گئی۔ اطہر نے روکنے کی کوئی سعی نہ کی، وہ اب ماں سے کھنچا کھنچا رہنے لگا۔ امیمہ نے واپس آنے کے لیے الگ گھر کی شرط رکھ دی۔ اطہر تو ویسے بھی ازالہ کرنے کی راہ سوچ رہا تھا۔ فی الفور سامنے والا مکان جو ساجدہ کے شوہر نے زندگی میں کمیٹیاں ڈال کر خرید لیا تھا اور خرید کر کرائے پر چڑھا رکھا تھا، خالی کروا کر وہاں اپنا سامان سیٹ کر لیا۔ ماں سے پوچھنا تو درکنار، آگاہ کرنا تک کا وارہ نہ کیا۔ مہربانو ساجدہ کو سکتے کسی حالت میں دیکھتی اور تسلی دیتی۔ اچھا ہے نا، ذرا دور رہیں گے تو آپ کو ہر وقت کے اس احساس جرم سے نجات تو ملے گی، کبھی کبھار کا سامنا ہو مگر اچھا ہو۔ امیمہ اور اطہر کے جانے کے بعد دن اسی ڈگر پر چلے آئے۔ گھر یا کچن کے کاموں میں کوئی مداخلت کرنے والا نہیں تھا۔ کام برسوں پرانے طریقے سے ہی کرتی مگر ٹانگوں میں پہلے والی جان نہ رہی۔ بازو میں وہ ولولہ اور جوش اب ندارت تھا جو پہلے ہوا کرتا تھا۔ حالت اب خراب رہنے لگی تھی۔ امی، میں نے ڈاکٹر سے اپائنٹمنٹ لے لی ہے، آج شام آپ تیار رہیے گا، ہم آپ کے چیک اپ کے لیے جائیں گے۔ دوسرے نمبر کا بیٹا اظہر، جو اسے خوش رکھنے کی ہر ممکن کوشش کیا کرتا تھا، وہ اس بات کا معترف تھا کہ کس طرح باپ کے انتقال کے بعد ماں نے اس گھر کو سنوارنے میں اپنی تمام تر قوتیں مستعمل کی تھیں۔ ساجدہ کے مختلف ٹیسٹ ہوتے رہے، ساتھ ہی اظہر کی پیشانی پر شکنوں کا جال گرفت پکڑتا رہا۔ ڈاکٹرز کا اندیشہ حقیقت کا بھیانک روپ دھار کر سامنے آ موجود ہوا۔ اس نے ان 2 سالوں میں پہلی بار بھائی کے در پر دستک دی تھی۔ دروازہ کھولنے کے بعد اطہر اسے سامنے پا کر ششدر سا رہ گیا۔ دل میں کچھ انہونی کا خیال خوف کی لپیٹ میں پھیلا تھا، وہ اندر آنے کا بھی نہ کہہ سکا۔ بھائی، امی کو کینسر ہو گیا ہے۔ وہ بھول گیا تھا کہ یہ وہی بھائی ہے جس کی موٹر سائیکل سٹارٹ ہونے اور رکنے کی آواز سن کر ماں صبح شام آنسو حلق سے نیچے اتارتی ہے۔ وہ یہ بھی بھول گیا کہ ایک بار گھر کی دہلیز پار کرنے کے بعد اس بھائی نے دوبارہ وہاں قدم نہ رکھا تھا۔ وہ بس گلے لگ کر اس کندھے پر آنسو بہا رہا تھا جس میں سے باپ کی مہک اٹھ رہی تھی۔ امیمہ کو اس بات کا علم ہوا تو خوشی سے جھوم اٹھی۔ اپنے کیے کی ہی سزا مل رہی ہے، میری بچی ماری تھی نا تو خود بھی کینسر کا شکار ہو گئی۔ سچ کہتے ہیں کہ اپنے کیے کی سزا اسی دنیا میں مل جاتی ہے۔ اطہر خاموش رہا، دل اس کی تردید کرنا چاہ رہا تھا مگر لبوں پر قفل پڑ گیا، ذہن الفاظ سے خالی ہو گیا۔ کبھی کبھار وہ مہربانوں سے بڑے غمزدہ انداز میں کہتی، ذرا بااختیار ہونے کے بعد ہم کیوں اپنی زندگی کے تجربات سے دوسروں کی زندگیاں ناپنے لگتے ہیں؟ بانو، یہ ناپ تول تو اوپر والے کے کام ہے نا، کبھی کبھی ہم اپنے بڑے ہونے کا اچھا ثبوت پیش نہیں کرتے۔ دل کی خلش تھی کہ کسی طور مٹنے کا نام ہی نہ لیتی۔ امیمہ کے ہاتھ گویا مشغلہ آ گیا تھا۔ اس کے نزدیک قدرت کی جانب سے ساجدہ کا گناہ ثابت ہو گیا۔ وہ اسے ثابت کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیتی، انہیں تکلیف پہنچا کر دلی سکون حاصل کرتی اور ساجدہ خاموش رہتی۔ یہ خاموشی مجرم کی تھی کہ صابر کی؟ مہربانوں دل ہی دل میں اندازے لگاتی رہتی۔ ساجدہ نے جھٹ پٹ اظہر کا نکاح سادگی سے اور چھوٹے بیٹے کی منگنی کر دی تھی۔ زندگی کا کچھ بھروسہ نہ تھا، جاتے جاتے جو فرائض بچے تھے ان سے سبکدوش ہونا چاہتی تھی۔ امیمہ ایک روز مٹھائی کا ڈبہ لیے چلی آئی، چہرے پر تنزیہ اور فاتحانہ مسکراہٹ تھی، چاہتے ہوئے زبان کا زہر بھی مٹھائی کے ساتھ ہی شامل کر دیا۔ مبارک ہو، دادی بننے والی ہو، اب میرے بچے کو مار کر دکھانا۔ ساجدہ ایک بار پھر زمین میں گڑ کر رہ گئی۔ نیکی یوں بھی گلے پڑتی ہے اور بہت برا پڑتی ہے۔ اس بار وہ سچ مچ زمین میں گڑ گئی، مٹی اوڑھ لی اور دنیا سے کنارہ کر لی۔ ایک لمحے کے لیے امیمہ کا دل لرزا تھا اور پھر وہ اپنے دل پر تعجب کرتی بڑبڑا اٹھی، اچھا ہے خس کم جہاں پاک۔ جب قسمت کا لکھا قدرت کے اٹل فیصلے کا روپ دھار لے تو زمین والوں کی مثبت کوششیں منفیت کا روپ دھار لیتی ہیں۔ بہت زیادہ بی پی ہائی ہونے کی وجہ سے بچہ جانبر نہ ہو سکا، ڈاکٹر نے دکھ بھرے لہجے میں کہتے ہوئے نومولود کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ اطہر کو تھماتے ہوئے آگاہ کیا۔ ایک ہفتہ آئی سی یو میں زندگی کی جنگ لڑ کر وہ اب اپنے کمرے میں لیٹی خالی نظروں سے چھت کو اور کبھی اپنے ویران پہلو کو تک رہی تھی، جسے آباد کرنے کے کئی خواب کتنی ہی راتیں وہ جاگ کر گزار چکی تھی۔ اسے لگا کہ ابھی خالہ ساجدہ کمرے میں داخل ہوں گی تو وہ سب سے پہلے اپنے برے رویے کی معافی مانگے گی۔ وہ انہیں صاف بتا دے گی کہ اسے بخوبی سمجھ آ گیا ہے کہ سزا کا اختیار صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ بعض معاملات صرف اللہ کے سپرد کرنے کے لیے ہی ہوتے ہیں،
جنہیں انسان اپنے اختیار میں لیتا ہے تو دل میں سدا باقی رہ جانے والی خلش اور ہاتھ میں خساروں کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا۔